میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح کرنی ہے ہم کو. گھر صحیح معنوں میں اگر آپ پوچھیں تو گھر بنتا ہے عورتوں سے. گھر کے اندر مرد حضرات تو اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا صرف 40% حصہ گزارتے ہیں یا اس سے بھی کم گزارتے ہیں. گھر کے اندر اپنا 100% اپنا دینے والی تو عورتیں ہوتی ہیں. یہ دراصل گھر کو گھر بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں. اب عورتوں سے جب گھر بنتا ہے اور ہمیں گھر کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے عورتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے شریعت نے سب سے پہلی تعلیم ہم کو یہ دی ہے کہ جب آپ کسی رشتے کی بنیاد رکھیں، آپ اپنے گھر میں بہو لا رہے ہیں، آپ اپنے لیے بیوی لا رہے ہیں، تو آپ کی پریورٹی کیا ہے؟ آپ کس کو پریفر کر رہے ہیں؟ آپ برادری دیکھ رہے ہیں، آپ پیسہ دیکھ رہے ہیں، آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور دینداری اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مال دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودیوں کے یہاں رشتے ناطے میں مال بڑی اہمیت رکھتا تھا، وہ مال سب سے زیادہ دیکھتے تھے. وَلِحَسَبِهَا، اور لڑکی کے رشتے میں خاندان بھی دیکھا جاتا ہے. عرب کے اندر جو لوگ تھے وہ خاندان زیادہ دیکھتے تھے، جو مشرکین تھے عرب کے. وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. یہودیوں کیا خوبصورتی دیکھی جاتی تھی. وَلِدِينِهَا، اور اللہ کے نبی نے چوتھے نمبر پہ ذکر کیا کہ عورت کے نکاح میں دینداری بھی دیکھی جاتی ہے. آپ نے منع نہیں کیا کہ آپ خوبصورتی نہ دیکھیں، منع نہیں کیا آپ نے کہ حسب و نسب آپ نہ دیکھیں، منع نہیں کیا آپ نے کہ آپ خوبصورتی اور مال اور حسب و نسب نہ دیکھیں، لیکن آپ نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ. گھر میں دیندار عورت آئے گی، وہ دینداری والا ماحول بنائے گی، وہ گھر کو جوڑ کے رکھے گی. دیندار عورت ہوگی تو بچے دیندار ہوں گے، دیندار عورت ہوگی تو بیٹیاں دیندار ہوں گی. بڑی مبارک ہے وہ مائیں جو مصلی بچھاتی ہیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی بچی کے لیے بھی بچھاتی ہیں. بڑے مبارک ہیں وہ باپ جو رات میں سونے کے پہلے اپنے بچوں کو دعائیں سنا کے سوتے ہیں. میں نے شولاپور مہاراشٹر میں ایک صاحب کے یہاں دیکھا، 4 سال کی بچی ہے. 4 سال کے بچے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. 4 سال کی بچی نے دادا کی زبان سے، چونکہ دادا کا معمول تھا پوتے پوتیوں کو لے کر کے سوتے تھے، اور روزانہ رات میں وہ سورہ ملک پڑھتے تھے. سورہ ملک جو ہے یہ تقریباً 2.5 پیج کی سورت ہے، قرآن کے 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 2.5 پیج کی ہے. اچھے لوگوں کو یاد کرنے میں حالت خراب ہو جائے. دادا وہ 2.5 پیج کی سورہ ملک یاد کر کے پڑھ کے سوتے تھے، بچوں نے یاد کر لیا، منہ زبانی یاد کر لیا، صرف دادا کے روزانہ پابندی اور معمول سے پڑھنے کی وجہ سے. بچوں کا دماغ کہتے ہیں کہ بلیک بورڈ ہوتا ہے، بلینک شیٹ ہوتی ہے، آپ جو لکھ دیں وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. بچوں کو بچپن سے آپ نے نماز کی دعائیں یاد کرا دی، انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. بچوں کو آپ نے بچپن سے ایمان کی، عقیدے کی کوئی بات بٹھا دی ان کے دماغ میں، انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. ہم کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ ہے، ہم یہ بات اس کے لیول کے اوپر کی کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر وہ بات ضروری ہے تو ہمیں یہ سوچ کر کے نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں بتانا چاہیے بچے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو، بڑے محبوب نواسے تھے، بڑے لاڈلے نواسے تھے، مسجد نبوی میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں. حضرت حسن چھوٹے بچے 4-5 سال کے، ایک کھجور انہوں نے اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے نبی چاہتے کھجور ان کے منہ میں سے چھین کے پھینک دیتے اور ڈانٹ دیتے، بات ختم ہو جاتی. اس سے بچہ کھجور تو نہ کھاتا مگر سبق نہ سیکھتا. نبی نے کہا اس 4-5 سال کے اپنے نواسے سے کخ کخ، بیٹا تھوک دے، اس کو تھوک دے، نکال دے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ آل محمد کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، زکوٰۃ ہم نہیں کھا سکتے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقہ کا مال ہے، ہم نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی نے اتنا جملہ کہا، نواسے نے وہ کھجور منہ سے نکال کے پھینک دی. یہ اس کو کہتے تربیت.
تو گھر کے اندر تربیت شروع ہوتی ہے عورت سے، اور گھر کے اندر نیک اور دیندار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے دیندار عورت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ سونے چاندی کو جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا سونا چاندی قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے کہ ہم سونا چاندی کو اگر اسٹور نہ کریں تو کیا اسٹور کریں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم خزانہ بنائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ اسٹور کرنا ہے تو 3 چیزوں کو اسٹور کرو۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں ایک ایسا دل اسٹور کر لو جو شکر کرنے والا دل ہو۔ کیا بات ہے، دل شکر گزار ہو جائے۔ زبان تو شکر گزار ہو ہی جاتی ہے، زبان سے تو آدمی الحمدللہ کہی، یہ دل شکر گزار ہو جائے نا، پھر آدمی شکوہ نہیں کرتا۔ آج ہماری زبان پر شکوہ آتے دیر نہیں لگتی، ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ کو ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا۔ ذرا دنیا میں نظریں اٹھا کے دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا، آپ اللہ کی بہت بڑی توہین کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ سے کہیں زیادہ پریشان لوگ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم ذرا سی بیماری، ذرا سی بچوں کی تکلیف، ذرا سی کاروبار کی پریشانی، ذرا سی فائنینشیل پرابلم پر ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو دل ہے نا، اس کو شکر گزار بناؤ، قلبًا شاکرا، سینے میں شکر گزار دل پیدا کرو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری چیز اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی لے کر کے آؤ جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ بھائی دنیا میں انجوائمنٹ کرا رہی ہے، دنیا میں تفریح کر رہے ہیں آپ میاں بیوی، وہ تو تمام بیویاں کر رہی ہیں، بیوی ایسی لاؤ کہ جو آخرت کے سلسلے میں آپ کی مدد کرے۔ آپ سگریٹ پیتے ہوں، آپ کی سگریٹ چھڑواتے، آپ فجر کی نماز میں نہ اٹھتے ہوں، آپ کو اٹھانے کی عادت ڈالتے، ایسی بیوی لے کر کے آؤ۔